Welcome to SARS Education. The topic for today is Pride and Prejudice by Jane Austen. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस और ये नॉवल है जो कि जेन ऑस्टन ने लिखा है। जेन ऑस्टन ने मेनली 6 नॉवेल्स लिखे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं में से एक ये बहुत फेमस नॉवल है जो हम आज डिस्कस करेंगे। उसने बाकी जो नॉवेल्स लिखे हैं उनके नाम ये हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो कि 1811 में उसने पब्लिश किया, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813, मैन्सफील्ड पार्क 1814, एमा 1815, परसुएजन 1818, नॉर्थएंगल एबे 1818। और आज हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। पहले तो देखते हैं कि इसका क्या थीम है। मेन जो इसका थीम हम देखें तो इसमें डिफरेंट थीम्स डिस्कस हुए हैं, जिसको पहली बात तो यही जिसमें लव एंड मैरिज, मनी एंड मैरिज, या उसमें बहुत से डायलॉग्स आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत से उसमें पॉइंट्स ऐसे आएंगे या फ्रेजेस ऐसे आएंगे जो बहुत आयरॉनिकल मिलेंगे। और इसमें सबसे पहली लाइन ही अगर आप पढ़ते हैं इसको तो जब आप पढ़ते हैं, इट इज़ अ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन अ वांट ऑफ अ वाइफ। अच्छा, इसमें इस तरह से है, आयरॉनिकल ये इस सेंस में है, इसमें दिखाया गया है कि जो मेन हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे फीमेल्स की तरफ, लेकिन बेसिकली इसमें हम आगे जाके देखेंगे जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मिसेस बेनेट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से कैरेक्टर है। वो प्रोटैगनिस्ट की मदर है और उसकी 5 बेटियां हैं। उसका क्या मकसद है? उसका यही मकसद है कि वो देखती है कि कोई रिच फैमिली हो जहाँ पे उसकी बेटियों की शादियाँ हो जाएं और वो खुशी खुशी रहें, और उसका पर्पस ही यही होता है और उसका टारगेट ही ये होता है, और इसी तरह की फैमिलीज़ की तरफ उसको वो देखती है और ये ढूंढती है। तो इसलिए बेसिकली ये जो फर्स्ट आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो आयरॉनिकल इसी सेंस में है कि इसके ऑपोजिट जो है वो मीनिंग है, बट यहाँ पे कुछ और शो हो रहा है। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो एलिज़ाबेथ बेनेट है। एलिज़ाबेथ बेनेट जो है वो अपनी सिस्टर्स में से सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट जो है वो जेन बेनेट है। देन इसमें देखा जाए मेजर कैरेक्टर्स, चार्ल्स बिंगले और जो है वो मेजर कैरेक्टर है, लेकिन माइनर कैरेक्टर्स में से उसकी 2 सिस्टर्स हैं। इसी तरह जो मेजर कैरेक्टर है वो फिट्ज विलियम डार्सी है जो मेजर कैरेक्टर है, और जो माइनर कैरेक्टर है उसकी सिस्टर जॉर्जियाना डार्सी, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और जॉर्ज विकम जो एंटेगनिस्ट है इस नावल का, यानी कि विलेनियस कैरेक्टर है उसका, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसने पोर्ट्रे किया है। फिर माइनर कैरेक्टर्स हैं। माइनर कैरेक्टर्स में देखा जाए मिसेस बेनेट, मिस्टर बेनेट, मैरी बेनेट जो कि एलिज़ाबेथ की सिस्टर है, फिर लिडिया एंड किटी बेनेट, ये भी एलिज़ाबेथ की सिस्टर्स हैं। फिर उसमें आगे जाके हम देखेंगे विलियम कॉलिंस, वो भी रिलेटिव है मिस्टर बेनेट का, और आगे जाके वो इनकी प्रॉपर्टी के लिए इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है या इनको अप्रोच करने की कोशिश करता है। फिर है मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर अपनी कैरेक्टर्स, ओके यहाँ पे एस आएगा, दैट आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट। मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर ये जो है अंकल आंट हैं एलिज़ाबेथ के। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह से है कि मैंने आपसे पहले बताया कि जैसे मिसेस बेनेट का एक ही पर्पस है, वो इस तरह की फैमिलीज़ को ढूंढती है जो कि बेस्ट मैच हों उसकी बेटियों के लिए और जो कि बहुत रिच हों और वेल एस्टेब्लिश्ड हों। इसी तरह उनके नेबरहुड में एक फैमिली आके रहती है जिसमें जो है कॉलिंस है, उसमें बहुत कॉलिंस नहीं, उसमें जो है बिंगले बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो अपनी बहनों के साथ आके वहाँ पे रहता है। और किसी तरह से मिसेस बेनेट को ये पता चल जाता है कि वो बहुत रिच है, तो इसलिए उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह वो उनके साथ
ان کے کانٹیکٹس ہوں اور تاکہ ان سے وہ ملیں اور پھر وہ کسی طرح سے ان کی کسی ایک بیٹی کا اس کی طرف رشتہ ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پہ ایک اس کمیونٹی میں ایک پارٹی آرگنائز کی جاتی ہے جس پہ دونوں فیملیز انوائٹڈ ہوتی ہیں. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چارلز بنگلے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے جین کی طرف. جین جو ہے ان سب بہنوں میں سے سب سے پریٹیسٹ گرل تھی, مطلب سب سے پیاری بچی تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ڈانس بھی کرتا ہے. تو جو چیز مسز بینٹ کو بہت اچھی لگتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ شاید اب کوئی چانس بن جائے گا. ساتھ ہی اس کا جو ایک دوست ہوتا ہے فٹز ولیم ڈارسی, وہ بھی آیا ہوتا ہے اس پارٹی میں. تو اس بنگلے جو ہے وہ ڈارسی سے کہتا ہے کہ تم الزبتھ کے ساتھ ڈانس کر سکتے ہو. الزبتھ جو کہ جین جتنی پیاری نہیں تھی لیکن پھر بھی اٹریکٹیو تھی. بٹ جو ڈارسی تھا ہی واز ویری مچ پراؤڈ آف ہز اسٹیٹس, وہ جو کہ بنگلے سے زیادہ رچ تھا, بٹ وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور یہی بات جو ہے الزبتھ کو پتہ چل جاتی ہے اور الزبتھ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹنٹ ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھا جائے تو اگر ناول کے تھیم کو دیکھا جائے پرائڈ اینڈ پریجوڈس, جو پرائڈ ہے وہ اس کو ڈارسی پورٹرے کر رہا ہے اور جو پریجوڈس ہے وہ الزبتھ پورٹرے کر رہی ہے. لیکن خیر اسی طرح سے دونوں ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور آگے بات نہیں چلتی. پھر ہم آگے جا کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ جین کی طرف تو بنگلے اٹریکٹ ہو رہا ہے, بٹ جو ہے الزبتھ کی طرف ڈارسی اٹریکٹ نہیں ہوتا اور الزبتھ بھی اس سے انورٹ ہو جاتی ہے اس کے ریمارک سے جب وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. خیر اسی طرح آگے چلتے چلتے پھر کہیں سے جو ہے کالنز جو ہے وہ آ جاتا ہے اور کالنز جو ہے وہ بھی الزبتھ کو پرپوز کرتا ہے جسٹ فار دا سیک آف منی, اور اس کو ہوتا ہے کہ کسی طرح میں ان میں سے کسی ایک سے شادی کر لوں تو شاید میں پراپرٹی جو ہے مجھے مل جائے گی, یا ویسے بھی ان کا کوئی اس طرح سے وارث نہیں تھا پراپرٹی کا, تو یہ جو ہے اس ایک طرح سے اپنا حق سمجھتا ہے پراپرٹی پہ. خیر الزبتھ جو ہے وہ اس کو کالنز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. پھر جو ہوتا ہے کالنز الزبتھ ہی کی ایک بیسٹ فرینڈ کے ساتھ شادی کر لیتا ہے, کیونکہ لیڈی کیتھرین جو ہے اس نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ کسی سے شادی کرے گا تو تب اس کو وہ پراپرٹی یا اس کو کوئی وہ رینک دے گی. خیر یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور کیریکٹر آتا ہے جارج وکم, جو کہ بہت ہی جینٹل مین ٹائپ کا کیریکٹر تھا جو شروع میں دکھائی دیتا ہے. تو الزبتھ جو ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وکم ویسے بھی اس کو ڈارسی کے اگینسٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں باتیں بتاتا ہے, اور الزبتھ جو ہے آلریڈی ہی وہ اس کے اگینسٹ تھی, اس لیے وہ اس کی باتوں پہ یقین کر لیتی ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے جو وکم ہے وہ بھی ایک ولینیس کریکٹر ہے, وہ نظر کچھ آتا ہے بٹ اس کے پیچھے بہت سی سازشیں ہوتی ہیں اور جو بہت دیر سے الزبتھ کو پتہ چلتی ہے. خیر اس کے بعد الزبتھ کو پتہ چلتا ہے جین کو اس کی بنگلے کی سسٹرز میں سے کسی ایک کا لیٹر آتا ہے جس میں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور بنگلے کی شادی وہ ڈارسی کی سسٹر سے کرا دیں گے. خیر یہ چیز جین کو بہت ہی ناگوار اور الزبتھ کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے اور وہ ڈارسی کے اور زیادہ خلاف ہو جاتی ہے. اور ایک طرف تو وکم نے بھی اس کو ڈارسی کے خلاف کیا ہوتا ہے اور دوسرا اب اس کو یہ لگتا ہے کہ جین کی خوشیوں کے جو خوشیاں نہ ملنے کا ذمہ دار جو ہے وہ ڈارسی ہے. خیر اسی طرح بات چلتی رہتی ہے. کچھ عرصے بعد جب الزبتھ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو ڈارسی ایک لیٹر چھوڑتا ہے الزبتھ کے نام, جس پہ وہ یہ بتاتا ہے کہ جو وکم ہے
اس کی جو جاب ہے یا جو بھی اس کا رینک تھا اس کی وجہ سے ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی نوکری چلی گئی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ الزبتھ کو یہ بتاتا ہے کہ وکرم جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ ان ساری باتوں سے بلکہ اس نے اس کی بہن کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے اس کی جاب پہ چلی گئی اور یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ یہ سب جب پتہ چلتا ہے الزبتھ کو تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ایک اچھا نظر آنے والا شخص کتنا برا ہو سکتا ہے۔ خیر، اس سے اس کے دل میں جو بھی اس کی خلاف باتیں تھی ڈارسی کے، وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈیا ہے، جو ینگسٹ سسٹر تھی بینٹ فیملی کی، جو ہے لیڈیا، وہ وکرم سے شادی کر لیتی ہے۔ لیکن خیر وکرم ایک اچھا انسان نہیں تھا، اور پھر اس نے کیا کیا، جب وہ جین جو ہے لیڈیا واپس آتی ہے کسی طرح سے اپنی فیملی میں، تو پتہ چلتا ہے وکرم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس کے لیے وہ ایک بہت زیادہ اماؤنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور بعد میں الزبتھ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے وہ اماؤنٹ پے کر دی ہے، لیکن بینٹ فیملی کا خیال تھا کہ وہ اماؤنٹ ان کے انکل آنٹ نے پے کی ہے، لیکن لیٹر آن دے کیم ٹو نو دیٹ کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈارسی نے پے کی تھی۔ اس وجہ سے جو ڈارسی کے بارے میں غلط فہمیاں تھی الزبتھ کو، وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، اور اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ الزبتھ اور ڈارسی دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں ہی جین اور بنگلے کی بھی، اور اس کا جو ناول کا اینڈ ہے وہ ہیپی اینڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آج کے لیے ہی بس اتنا ہی، اور اگر آپ کو یہاں تک کچھ سمجھ نہیں آئی ہے یا کچھ کنفیوژن ہے تو آپ ریمارک میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ اس میں بارے میں کچھ اور ڈیٹیل جو ہے وہ ایک اور ویڈیو بنا دوں جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ تھینک یو۔